یہ کہانی ہے ایسے شخص کی جو آج کے زمانے میں بھی نامعلوم اور گمنام رہا۔ اس کا خاندان کیا تھا، وہ کس ملک اور کس شہر سے آتا تھا، کون سی زبان بولتا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہاں اور کس لیے اور کس وجہ سے آیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے اور وہ کیوں چلا گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ بس آ گیا، اچھا گیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کہانی ہے پیٹر برگمین کی، جو ایک جگہ پر دکھائی دیا اور کچھ ہی دنوں بعد غائب ہو گیا اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ اس کے نام کا انسان پوری دنیا میں نہیں تھا، اس کے ملک، خاندان اور شہر اور زبان کا کسی کو اتا پتہ نہیں تھا۔ مگر آخر کون تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے پیٹر برگمین کی کہانی کو، ایک ایسا مسٹیریس انسان جس نے آج تک لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا کہ وہ کس لیے اور کہاں سے آیا تھا۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک روز آئرلینڈ میں ایک باپ اور اس کا بیٹا بیچ پر چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ایک لاش پر پڑتی ہے۔ ایک انسان لیٹا ہوتا ہے۔ جب وہ پاس جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان خود کو ڈبانا چاہتا تھا، مگر بہاؤ کم ہونے کی وجہ سے سمندر نے اسے واپس بیچ پر لا کر چھوڑ دیا اور وہ بے ہوش تھا۔ اس نے ایک انڈر ویئر پہنا ہوا تھا اور شرٹ پہنا ہوا تھا، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پر ایک بھی لیبل لگا ہوا نہیں تھا۔ اس کو کسی نے کاٹا تھا۔ اس کے پاس کوئی آئیڈینٹی کارڈ موجود نہیں تھا، نہ اس کا والیٹ اور پاسپورٹ، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ بس صرف ایک انسان وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرا اور معلوم ہوا کہ جو شخص بیچ پر ملا تھا اس کا نام پیٹر برگمین تھا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس نام کا کوئی شخص یوکے میں لیگلی داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں تھا کہ یہ شخص یوکے میں آیا ہے۔ آئرش پولیس نے اس شخص کو ٹریک کیا اور اس کے غائب ہونے سے 3 دن پہلے وہ آئرلینڈ کے ایک ٹاؤن سلائگو میں رہائش پذیر تھا۔ سلائگو ٹاؤن کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس پر جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمراز انسٹال تھے اور اس سے آئرش پولیس نے اس شخص کو ٹریک کیا۔ پیٹر کو ٹریک کیا جانا سٹارٹ ہوا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ سلائگو ٹاؤن میں ایک ہوٹل میں رہ رہا تھا، مگر وہ ہوٹل سے باہر جاتا تو اس کے ساتھ ہاتھ میں ایک پلاسٹک بیگ ہوتی جس کا کلر پرپل ہوتا، اور وہ واپس آتا تو وہ بیگ غائب ہوتی۔ مگر ایک بھی سی سی ٹی وی کیمرہ میں یہ دیکھا نہیں کہ وہ یہ بیگ کہاں پر چھپاتا تھا یا کہاں پر پھینک دیتے تھا، اور یہ کام وہ تقریباً 13 ٹائمز کر چکا تھا۔ رپورٹس کہتی ہے کہ پیٹر کیمراز کے بارے میں بہت ہی زیادہ جانتا تھا اور وہ ماہر تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہاں پر اس کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ نہیں کر رہی، تبھی وہ بیگ پھینک دیتا تھا۔ اس لیے اس کو کیمروں کے بارے میں کافی زیادہ نالج تھی۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے معلوم ہوا کہ وہ پوسٹ آفس گیا، وہاں سے سٹیمپس اور انویلوپس لیے، مگر کبھی اس کو یوز کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا، یا پھر شاید اس نے کبھی یوز نہیں کیا، یا ہمیں پتہ نہیں کہ کسی اور مقصد کے لیے وہ اسے لیتا تھا۔ شاید کو کسی کو خط لکھنا اس کا مقصد نہ ہو، یا پھر کچھ اور اس کا مقصد ہو، ہمیں معلوم نہیں اس بارے میں۔ اس کے علاوہ اس کو ٹریک کیا گیا کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ملا اور اس سے کہا کہ مجھے ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں پر میں سوئمنگ کر سکوں۔ تو ڈرائیور اسے روزز پوائنٹ پر لے گیا۔ وہاں پر وہ 15 منٹ تک گیا اور اپنی سروے کی، اور پھر واپس ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل آ گیا۔ اب دوستو، کہانی میں یہ ٹویسٹ آتا ہے کہ ایک دن گزر جاتا ہے اور پیٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بیچ پر دوبارہ جائے گا، اور وہ بس کا استعمال کرتے ہوئے بیچ پر ایک بار پھر سے چلا جاتا ہے۔ وہاں پر اس کو آخری بار ایک لیڈی نے دیکھا تھا 12 بجے کے قریب۔ وہ رات کے اندھیرے میں آگے پیچھے جاتا ہے، آگے جاتا ہے پھر پیچھے آتا ہے، وہ اس کے ساتھ آگے اور پیچھے چلا جاتا ہے، اور شاید وہ سمندر میں ڈوبنے کے لیے چھلانگ مار دیتا ہے، اور اگلی صبح ہی اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پر موجود ملتی ہے۔ اسی طرح سے پھر سے اس کے ساتھ کوئی آئیڈینٹی کارڈ، پاسپورٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس کی شناخت ہو سکے، جس سے وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے، موجود نہیں ہوتی ہے۔ نہ ہی اس کے کپڑوں پر کوئی ایسی چیزیں ملتی ہے جس سے ان کی برانڈ کا پتہ چل سکے۔ جس حالت میں وہ پہلے ملے تھا اسی طرح سے وہ دوبارہ پڑا ہوتا ہے، بے ہوش یا شاید مرا ہوا۔ اب اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جب اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو پروسٹیٹ کینسر تھا، وہ بھی لاسٹ سٹیج کا۔ اس کے پاس کچھ دن تھے اس دنیا میں۔ مگر اس سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے کبھی اس کے لیے علاج کیا ہی نہیں، کینسر کے لیے کوئی دوائی کا استعمال نہیں کیا، کوئی ٹریٹمنٹ کا ثبوت اس کے وجود سے نہیں ملا۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ ڈوبنے سے مرا ہی نہیں، اس کے اندر پانی گیا ہی نہیں، اس کی ڈیتھ پانی کی وجہ سے یا سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہی نہیں، بلکہ اس کی ڈیتھ تو ہارٹ اٹیک سے ہوئی، یا شاید ڈوبنے سے پہلے اسے ہارٹ اٹیک آ گیا۔
اور وہ مر گیا. یہ شاید ڈر کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے, یہ معلوم نہیں, مگر اس کی ڈیتھ پانی سے نہیں بلکہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی. اس کے ڈیتھ کے بعد وہ ہوٹل کے پاس ریسرچ کرنے کے لیے پولیس گئی, لیکن ان کو کوئی ثبوت ہی نہیں ملا. جو شخص, جو پیٹر برگمن کا نام والا شخص وہاں پر گیا تھا, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کے ملک کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا, کوئی جانتا نہیں تھا وہ کہاں سے آیا تھا, وہ کون سی زبان بولتا تھا, اس کا مقصد کیا تھا, اور وہ آخر اس طرح سے خودکشی کیوں کرنا چاہتا تھا. یا پھر یہ اس کا مقصد خودکشی نہیں کچھ اور تھا. کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. جو لوکیشن اس نے ہوٹل والوں کو دی تھی وہ بھی پیک تھی, وہ لوکیشن ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. جو شخص جس کا نام پیٹر برگمن تھا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا پوری دنیا میں. اس نام کا شخص اس جگہ پر رہتا ہی نہیں تھا, وہ سب جھوٹ تھا. اس کے موت کے بعد یہ افواہیں بہت ہی زیادہ پھیل گئی, پوری دنیا میں اس کے بارے میں چرچا کرنے لگے لوگ. کسی کا کہنا تھا یہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا جو پرپل پلاسٹک بیگز کا استعمال کسی خاص مقصد کے لیے کرتا تھا. یا پھر کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک گینگسٹر تھا اور وہ اپنی گینگسٹر والی لائف سے بھاگ گیا تھا اور اب ایک گمنام زندگی گزارنے کا طلبگار تھا. وہ چین میں مرنا چاہتا تھا, وہ زندگی سے تنگ تھا اور اس دنیا سے مکتی چاہتا تھا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ وہ کوئی اور انٹیٹی تھی, وہ ایک ایلین تھا یا کوئی اور تھا جو اس دنیا میں آ کر پھنس گیا تھا. اسے جانے کا واپس راستہ معلوم نہیں تھا, اس لیے وہ سمندر کے پاس جاتا اور شاید اسے لگتا کہ یہ کوئی اسکیپ کا ذریعہ ہے, شاید اس سے وہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے. اسے اپنا گھر معلوم نہیں تھا اور وہ اس دنیا میں کھو گیا تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ پیٹر برگمن کون تھا, اس کی کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے, اس کا مقصد کیا تھا, وہ چاہتا کیا تھا, اور آخر اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی, یا پھر یہ کوشش نہیں تھی کچھ اور تھا, وہ انٹیلیجنس آفیسر تھا, گینگسٹر تھا یا کوئی ایلین تھا. ہمیں کامنٹس میں بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اتنا ہی, بائے بائے.